اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، گرداب میں ہے کشتی گرداب میں ہے کشتی، آ کر تو ہی بچا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا۔ امت بھلا رہی ہے آل نبی کا رتبہ، امت بھلا رہی ہے آل نبی کا رتبہ، شبیر نے دیا جو نو کے سینہ پہ خطبہ، اے وارث شریعت اے وارث شریعت وہ خطبہ پھر سنا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا۔ ہر سمت کربلا میں تھی ظلم کی گھٹائیں، ہم بھول جائیں کیسے سادات کی ردائیں، یہ غم رہے گا زندہ یہ غم رہے گا زندہ، آ کر تو ہی بتا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا۔ پیاسوں کو جس طرح تھی غازی کی آس مولا، تجھے دیکھنے کی ہم کو ایسی ہے پیاس مولا، زینب کا صدقہ تجھ کو زینب کا صدقہ تجھ کو وہ پیاس اب بجھا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا۔ یہ ہے یقین حسن کو آؤ گے تم قبر میں، سب کی نجات مولا کرواؤ گے حشر میں، خواہش ہے اپنا چہرہ خواہش ہے اپنا چہرہ دنیا میں بھی دکھا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، اے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا، گرداب میں ہے کشتی گرداب میں ہے کشتی، آ کر تو ہی بچا جائے صاحب اثر تو اب تو مدد کو آ جا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عامر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کل ہمارا پروگرام تھا کہ آج جشن ظہور امام حسن عسکری کا پروگرام کریں گے جمعے کی شب، مگر جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے کا پروگرام آپ نے دیکھا جو شکارپور میں اندوہناک حادثہ ہوا ہے، جو ایک بربریت اور ظلم کا آپ نے جو منظر دیکھا، تو ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ شیعہ کلنگ کے حوالے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جو پروگرام اس سے گزشتہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے، اسی طریقے سے کالز کا سلسلہ جاری رکھیے تاکہ ہم یہ دنیا کو بتا دیں کہ شیعہ قوم، مسلمان قوم، اہل سنت، اہل تشیع اور تمام مسلک سے جتنے بھی ہمارے مومن بھائی بہن اور جتنے بھی مسلمان بھائی بہن جو ہیں وابستہ ہیں، وہ سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ نہیں ہیں کیا کہا جائے۔ وہ بچے جن کے والدین جتنے جو آج شہید ہوئے، صبح ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ اندوہناک ظلم ہوگا۔ ناظرین، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، کم سے کم ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ہدایت ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے جتنا بھی ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہدایت ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے وہاں تمام جتنے بھی ہمارے عالم اسلام کے بھائی بہن اس وقت تشریف فرما ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ سب ایک یکجہتی، ایک اتحاد کا ثبوت دیں۔ ساتھ میں بہرحال جیسے میں عرض کرتا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ ہمارا جتنے بھی ہمارے غم ہیں وہ جناب امام حسین کی ذات سے وابستہ ہیں، اور جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ بھی اہل بیت کی چوکھٹ سے ہمیں ملتی ہیں گی۔ بہرحال ایک خون بھرا سلام پیش کرتے ہیں امام قائم کی بارگاہ میں ان کے جد کے ظہور کا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان جناب سجاد زیدی صاحب ہیں، شمس عابدی صاحب، جناب سید محمد مہدی صاحب اور احمد زیدی صاحب۔ کالز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ نے فون کرنا ہے اور فون کر کے اپنا احتجاج، اپنی مذمت اور اپنی تعزیت جو ہے وہ بیان کرنی ہے، تاکہ ہمارے دن اس وقت جتنے بھی ہمارے اس وقت مومنین مومنات تشریف فرمائیں ٹیلی ویژن، وہ ایک دوسرے کو تعزیت کر سکیں، اور اس خاص طور پہ ان فیملی سے، ان خاندانوں سے ہم تعزیت فرماتے ہیں، ہم تعزیت کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے جو جتنی بھی دنیا میں جو اس وقت اس ظلم کا نشانہ بنے ہیں۔ ناظرین، صرف یہ ایک آدمی، ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ایک آدمی نہیں مرتا، اس کے ساتھ پورا خاندان مر جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 5-6 کھانے والے ہوتے ہیں، اور جب ایک آدمی جو اس وہاں کا جو کفیل ہوتا ہے وہ وہاں نہیں رہتا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کی تعلیم اس کے ذمے ہوتی ہے، وہ بچے جن کا کھانا پینا، رہن سہن، اور خواتین جن کے سر پہ چادر ہوتی ہے اور وہ چادر کا جو محافظ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو اس کیا حال ہوتا ہے اس گھر کا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ 40 جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 50 شہید ہو گئے، تو میرے خیال میں یہ 40 گھرانے، 50 گھرانے شہید ہوئے ہیں، اور اب تک جو خبر آئی ہے 75 جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ شہداء جو ہیں اس وقت ہو چکے ہیں، اور اس وقت اور مزید جو ہے وہ خبر جو ہے وہ بہرحال آ رہی ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس سے بات کر رہا ہوں۔ آج سے جناب انیس بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے۔ جناب، آج کا جو سامعہ ہوا ہے شکارپور پہ کا، اس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے یہ خبر سنی ہے میں نے اور دیکھ رہا ہوں میں ٹی وی پہ، تو آخر ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اور کب تک، اور اس کا اثر جو شہید ہوتے ہیں وہ تو شہادت پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو لاعقین ہوتے ہیں وہ ان کا کیا ہوتا ہے اس کا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا اس درد کو۔ باہر جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ چند اشعار ہیں میں شہید مفتی جعفر صاحب کے، وہ پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ ماشاء اللہ جناب، بسم اللہ۔ شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لاش،
حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین عطا ہو حضرت مختار کا جلال حسین شہید ہو گئے تھایوں تو تیرا بھی وارث مگر اسیر و عزیز تھایوں تو تیرا بھی وارث مگر اسیر و عزیز نہ ہوتی ورنہ تیری لاش پائے حسین شہید ہو گئے. بہت شکریہ جناب حنیظ علی صاحب. اگلی کال لے لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ کو مہمانوں کو بھی میرے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام جناب طیب بھائی. شہدائے شکارپور پہ جو مومنین نماز جمعہ پہ جو شہید کیے گئے ہماری دعائیں ان کے لیے ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے فیملی کے ان کے خاندان کے ساتھ ہے, ہم مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو کیسے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے, اور وزیر اعظم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے جو مارے گئے بندے 3 بندوں کے لیے وہ پہنچے کراچی, لیکن اس کو اتنا نہیں ہوا کہ ایک بیان بھی دے دے ان شہداء کے بارے میں, جو بڑے دکھ کی بات ہے. ہمارے کو ایسے وزیر اعظم نہیں چاہیے. ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس اگر ایسے بے غیرت لیڈر آ جائیں تو اس ملک کے ایسے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارے دعائیں خاندان کے لیے, لیکن ہمارے کو متحد ہونا چاہیے. اور ہم کب تک یہ صبر کرتے رہے, ہمارا پیمانہ جو ہے لبریز ہو چکا ہے. کوئٹہ کے حالات آپ دیکھیں, کوئٹہ میں کتنے ایسے حادثات ہوئے ہیں, اور ہمارے کو سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور ہمارے کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. ہماری دعائیں اور ہماری دعائیں ان مومنین کے لیے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی طیب بھائی نے فرمایا کہ کب تک یہ لاشیں دیکھتے رہیں گے. ابھی سانحہ پنڈی جو کہ ابھی جناب اول محمد شہید کی جو امام بارگاہ میں ہوا تھا, اس سے وہ زخم ابھی نہیں بھرے کہ اس کے بعد یہ سانحہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں. مگر بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے طیب بھائی نے کہا حکومت کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اس کا کیا تدارک کیا جا سکتا ہے, کیا اس کا حل ہے. آپ سے گزارش ہے آپ کال کریں اور اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیے. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہیں سجاد علی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ فرمائیے جناب سجاد علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب پرزور مذمت کرتا ہوں اس حادثے کی. جیسے ہمارے سے ابھی اس پروگرام سے پہلے بھی ہمارے علماء کرام بیٹھے تھے, ماشاءاللہ ہم ان سے 100% اتفاق کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں آج بھی کربلا جو ہے یعنی کہ اسی کا دور ہے بالکل. وہی لوگ, وہی یزیدی, وہی سفیانی جو ہیں آج بھی اتنے ایکٹیو ہیں. مومنین کو آ کے یعنی کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیسے بے دردی سے قتل کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ آپ اگر پہننا چاہیے آپ کو, آپ مسجد میں جائیں, امام بارگاہ میں جائیں, لیکن آج آپ کی کوئی جگہ سیف نہیں ہے. وہ مومنین جو آج شہید کیے گئے ہیں نماز پڑھے تھے, نماز جمعہ میں تھے, بچے بوڑھے جوان سب تھے, جن انہوں نے اتنی بے دردی سے ڈاکٹر صاحب یعنی کہ قتل کیا گیا ہے. کسی کی لاتیں یہاں پڑیں, کسی کے پاؤں, کسی کے بازو نہیں ہے, کسی کا چہرہ, کسی کا سر, یعنی کہ ایسے ان کے پیسز کیے ہیں. اتنا برا حال کیا کہ آدمی وہ تصویریں دیکھ نہیں سکتا. اس کا حل کیا ہے بھائی؟ کیا آپ اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا جتنے حکمران ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے؟ جو حالات ہیں اس وقت وہاں کیا ہم کب تک یہ جو ہے لاشیں جو ہیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک یہ جو ہے؟ میرے خیال سے تو بس وہی ہے, ہمارے مولا کا بھی ایک قول ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم لوگ بھی اتنے ہی بے حس ہو چکے ہیں کہ جناب علی کے ایک دفعہ نیوز سنی اور اس کے بعد چینل چینج کر دیا. یعنی اتنی دیر تک کا ہی افسوس ہوتا ہے, یا اتنی دیر تک ہی, یعنی اگر خدا نہ کرے ہمارے اپنے ہی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس کا ہم کئی دنوں تک سوگ مناتے ہیں, اور جو کہ نیچرل کازز سے ہوتی ہے اس کا اتنا سوگ مناتے ہیں. لیکن اگرچہ کہ ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے کہ جس کی مذمت ہو سکتی ہے, اس کی مذمت کے لیے بھی نہیں نکلتے. مطلب بالکل اس قدر
बेहिस, माजरत के साथ ये जुमला लफ्ज़ मुझे बार बार कहना पड़ा, इस हद तक बेहिस हो चुके हैं, यानी कि एक तरफ से सुनी खबर और दूसरी तरफ जनाब अली वो खाना खाने चले गए, या जी बिल्कुल, यानी चैनल चेंज कर दिया और फिर उसके बाद जी, यानी कोई मकसद ही नहीं समझ में आ रहा कि हमारी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बहरहाल आवाम के साथ भी है, और गुजारिश तो बहरहाल ये होगी कि आप जितने भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई बहन मौजूद हैं, जितने भी हमारे जितने भी मोमिनीन हैं इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो अपना जो है हिफाजत खुद करें, बेशक, और इर्द गिर्द देख के चलें, और स्पेशली ख़ास तौर पे इमाम बारगाहों में जो हालात हैं, तो आपसे ख़ास तौर पे गुजारिश है हिदायत टेलीविज़न के हवाले से इस वक्त जो आवाज़ मेरी इस वक्त पाकिस्तान जहाँ भी हमारी पहुँच रही है, तो आप अपनी मदद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा इस वक्त नज़र नहीं आता। अपने करीब में, अपने बराबर में जो भी आदमी है उसको आप ज़रूर देखें कि कोई ऐसा आदमी जो आपके करीब में नहीं है कि जो किसी भी किस्म का कोई जो है वो जो धमाका कर सकता है, या कोई किसी भी किस्म की जो है वो टेररिज्म या कोई भी ऐसा जो है वो काम कर सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने जितने भी अपने इमाम बारगाहों में ख़ास तौर पे घरों में राह चलते जहाँ भी आप इस वक्त जो मौजूद हैं, तो अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर निगाह रखिए और एक दूसरे की मदद करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।